پھر بھی وہ تو اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. وہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے. اس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. کتنے پیار سے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے. قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچتا ہوں نا، ایک عجیب سا سکون ملتا. کتنے پیار سے فرمایا. اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے اللہ اکبر، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں بڑا غفور ہوں، بڑا رحیم ہوں. جتنے بھی گناہ کر لو، جتنے بھی خطائیں کر لو، کبھی سچے دل سے میرے دروازے پہ آ کے دیکھنا، کبھی صدق کے دل سے کہنا یا اللہ میری توبہ خطا ہو گئی ہے، انسان ہوں، گناہ کر دیا، میں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں. بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کتنا مہربان ہے. اس کی مہربانی کی تو حد نہیں کہ اگر صبح شام گناہ ہوتے، ہر قدم پہ خطائیں ہوتی، ہر قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پہ رزق بم نہیں کرتا، ہمارے لیے زمین کو تنگ نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ گناہگار کے لیے زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں اسے اپنے اندر دبوچ لوں. پہاڑ کہتے ہیں یا اللہ گناہگار شخص ہے، تو اجازت دے میں اس کا پیس کے سرما بنا دوں. رب فرماتا ہے نہیں، یہ میرا بندہ ہے، کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ میرا بندہ ہے. آج اگر یہ بے روی کا شکار ہے، کل یہ میرے دروازے پہ آئے گا، کل یہ توبہ کرے گا. اور پھر جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو وہ تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا. اگر ایک نافرمان بیٹا، اکلوتی اولاد کوئی غلط کام کر دیتی ہے نا، اکلوتی اولاد ہے، نافرمان ہو گئی، وہ بیٹا نافرمان ہو گیا، کوئی غلط کام کر دیا، گھر سے نکل گیا، برسوں گھر سے دور رہا، پھر اپنے گھر پہ آتا ہے. شفقت پدری کا مارا ہوا باپ اور ماں کی ممتا تڑپتی ہے ایک آنکھ دیکھنے کے لیے. جب وہ آتا ہے، ملتا ہے، پھر بھی وہ والدین تانا دیتے ہیں، بیٹا تو نے یہ غلط کام کر دیا، ہمارا سر جھک گیا، محلے میں ہماری عزت پہ حرف آیا. وہ بھی تانا دیتے ہیں، لیکن وہ کیسی کریم ذات ہے، تانا بھی نہیں دیتی، معاف کر دیتی. اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر،
حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم تو اتنے گناہ کر، زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، پھر صدق کے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ میں سارے ہی معاف کر دو۔ کیسا کریم ہے وہ، ہے کوئی ایسا؟ کتنے بھی گناہ لے کے آ، ایک بار سچے دل سے کہنا یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ تو معاف نہیں کرے گا، بتا میں کہاں جاؤں۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، ساری خطاؤں کو معاف کر دے، ساری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اور میرے بھائی اس کے دروازے پہ آؤ تو صحیح، اپنا طلب کا دامن پھیلاؤ تو صحیح۔ یہ ندامت کے دو اشک بہاؤ تو صحیح۔ آپ کے آنے میں دیر ہے، اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ بڑا مشہور واقعہ ہے نا، روایت میں آتا ہے، بڑی دفعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر، اے کلیم اللہ، دعا کیجیے اللہ بارش برسائے۔ ہمارے مویشی پیاسے مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش برسائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے ہیں دعا کے لیے، پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اور بڑے لاڈلے پیغمبر کے ہاتھ اٹھتے ہیں، کلیم اللہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں، دھوپ اور تیز ہو جاتی ہے، وہی آتی ہے، جبریل تشریف لاتے ہیں، اے موسیٰ، اس تیرے مجمع میں ایک ایسا شخص ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ 70,000 یا اس سے کچھ زیادہ کا مجمع تھا، ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کرتا، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں۔ اعلان کر دے موسیٰ، اے میرے پیغمبر اعلان کر دے، وہ اس مجمع سے نکلے گا تو بارش برسے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، ہمارے اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا، جب تک وہ اس مجمع سے نکلے گا نہیں اللہ بارش نہیں برسائے گا۔ اب وہ گناہگار شخص اپنی دائنی طرف دیکھتا ہے، اپنی بائنی طرف دیکھتا ہے، کوئی اور نکلے تو میں نکلوں، اگر میں اکیلا نکلا تو میری عزت ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی اپنی عزت بچانے کے لیے لوگ سارے کہیں گے ہاں یہی اللہ کا نافرمان ہے، اسی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے 40 سال تک، میری عزت ختم ہو جائے گی، میرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ جب دیکھتا ہے کوئی اور نہیں نکلتا، دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ 40 سال تک تیری نافرمانی کی، تو نے پردے رکھے، 40 سال نافرمانی کرتا رہا، تو نے پردہ نہیں اٹھایا۔ یا اللہ آج اگر اس اتنے بڑے مجمع سے اکیلا نکلا تو عزت میری ختم ہو جائے گی، لوگ سارے سمجھیں گے، سب کو پتا چل جائے گا کہ یہی اللہ کا نافرمان ہے۔ یا اللہ
آج معاف کر دے، آج عزت رکھ لے، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں۔ اللہ نے بارش برسا دی۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ہے موسیٰ تو نے اعلان کیا تھا کہ مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کا نافرمان ہے اور 40 سال سے نافرمانی کرتا ہے، یا اللہ مجمع سے نکلا بھی ہے، موسیٰ مجمع سے نکلا بھی کوئی شخص نہیں ہے، اللہ نے بارش بھی برسا دی، ماجرا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، کوہ طور پہ جاتے ہیں، یا اللہ اس دن مجمع سے کوئی شخص نکلا بھی نہیں، تو نے بارش بھی برسا دی، یہ کیا بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے بارش برسائی میں، اس نے ایسی توبہ اس دن کی ہے، اسی کی وجہ سے پھر میں نے بارش برسا دی۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، یا اللہ اس شخص کا نام تو بتا دے، وہ کون شخص ہے؟ رب فرماتا ہے، موسیٰ آپ کی دنیا کا کیا رواج ہے؟ آپ اپنے دوست کے پردے رکھا کرتے ہیں یا دوست کے پردے اٹھایا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، یا اللہ ہم تو دوستوں کے پردے رکھتے، دوستوں کے پردے اٹھایا نہیں کرتے۔ تو رب فرماتا ہے، موسیٰ وہ شخص جو 40 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اس کے پردے رکھے، اب وہ میرا دوست ہے، اب میں اس کا پردہ کیسے اٹھاؤں، میں اس کا نام کیسے بتاؤں؟ اب تو وہ میرا دوست ہے، اب تو میری اس سے دوستی ہو گئی۔ وہ کبھی مانگو نا یار، کبھی جاؤ نا اس کے دروازے پہ، کبھی اپنا ماضی یاد کر کے دیکھو، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یا اللہ تو نے پردے رکھے، یا اللہ اب گناہ نہیں کروں گا، تو ہدایت کے راستے پہ لے جا، یا اللہ استغفار کرتا ہوں، یا اللہ گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ بڑا قریب ہے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں بڑا غفور بھی ہوں، بڑا رحیم بھی۔